بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت. ناظرین، ایک طرف سعودی عرب F-35 طیارے خرید رہا ہے تو دوسری جانب ابراہیمی معاہدے میں بھی شامل ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان میں 27ویں ترمیم کے بعد عدالت میں استعفوں اور تبادلوں کی گونج سنائی دے رہی ہے. اس گونج میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا رہی ہے اور بنی PTI کے خلاف مہم بھی چلائی جا رہی ہے. یہ اکھاڑ بچھاڑ ملکی سیاست میں کیا نئے گل کھلائے گی اور عوام کی زندگی میں کون سی نئی تبدیلی لے کر آئے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سڈنی آسٹریلیا سے سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب طارق محمود مرزا صاحب اور لندن UK سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم مقیم احمد خان صاحب سے ہی کرتے ہیں. مقیم احمد خان صاحب، دنیا کو سعودی عرب کے F-35 طیارے خریدنے اور ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے بارے امریکی صدر ٹرمپ صاحب کیوں بتا رہے ہیں جناب؟ ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائے. اب وہ اس کے لیے مختلف ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. کبھی وہ تاریخوں کے پل باندھ دیتے ہیں، کبھی وہ اس کو اسلحے کی فروخت سے لنک کر دیتے ہیں، کبھی وہ ان کے حوالیوں کے ذریعے ان کو مجبور کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ ابراہیم اکارڈ میں جو کچھ ہوا اس میں کچھ ممالک شامل ہو گئے، بحرین، UAE، قطر، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے. تو اور وہ سعودی عرب کی مرضی اور منشا کے بغیر ہو نہیں سکتے تھے. تو اس میں اب یہ جو F-35 والا سلسلہ ہے اور یہ جو ان کے حالیہ بیانات ہیں، یہ ان کی دلی خواہش کا اظہار ہے. ایک کہ جی وہ امریکہ کا اسلحہ بکے، دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کسی طریقے سے اس بات پر رضامند ہو جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. لیکن پریکٹیکلٹی دیکھتے ہیں تو یہ سعودی عرب کے لیے ایک مشکل صورتحال ہوگی کہ جس کو وہ اگر قبول کر لیں تو شاید ان کی عوام قبول نہیں کرے گی. جس چیز کے اوپر فلسطینی راضی نہیں ہے وہ ہم تیسری جگہ کیسے اسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کو میں نہیں ابھی سمجھتا کہ ان حالات میں خالی کوئی 10-15 F-35 طیارے لے کے یا دے کے کچھ سعودی عرب جو ہے وہ مان جائے گا ہر بات اس کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک فلسطینی کسی نقطے پر رضامند نہیں ہوتے اسرائیل کے ساتھ، اس وقت تک سعودی عرب اور پاکستان ان کا کسی نتیجے پہ پہنچنا مشکل ہوگا. جی طارق محمود مرزا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، کوئی بھی ایسا ملک ہو جو پہلے ہی مرہون منت ہے امریکہ پالیسی کا، امریکہ کی گفتگو کا، امریکہ کے احسانات کا، تو وہ اور پھر سپر پاور بھی ہے، تو کیا انکار کر سکتا ہے؟ اور کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کہیں اور یہ شامل نہ ہوں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا اور میرے خیالات جو تھے اس کو آگے تک پہنچانے کا مجھے موقع فراہم کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی عرب ممالک ہیں جو خاص طور پر جہاں پر بادشاہت اور سلطان وغیرہ موجود ہیں، یہ کس طرح کی ان کو اشیر بات چاہیے ہوتی ہے، کس طرح کی طاقتوں سے جو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ان کو کچھ چھیڑے نہ، تو وہ خاص قسم کے ایک لنک رکھنا پڑتا ہے ان کو. وہ ایک ہی طریقہ ہے جو کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ ان سے خریدتے رہیں، جو وہ چاہتے ہیں آپ وہ کرتے رہیں، اور انویسٹمنٹ ان کی مرضی کے مطابق کرتے رہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے رہیں.
اور پھر اس کے بدلے میں یہ ہے کہ آپ کی کرسی کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر نئے سرے سے نئی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو سلسلہ شروع سے لے کر ایسے ہی چلا آ رہا ہے. تو بس یہ ہے کہ کسی حد تک ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے ابھی ہمارے ساتھی نے مقیم احمد صاحب نے بتایا تھا کہ جیسے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے وقت آ جاتا ہے یا ایسی کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر حکمرانوں کی بعض اوقات مرضی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن عوام کا جو رخ ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر عوام ساری کی ساری اس کو ایک سمت پہ کھڑی ہو اور حکمران کچھ اور سوچ رہے ہوں، تو پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں نیچے سے یہ بغاوت نہ بن جائے، تو ان کو وقتی طور پر رکنا پڑتا ہے. ابھی چند برس پہلے تک تو یہی تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا سعودی عرب کی طرف سے، جیسے دبئی میں عرب امارات نے اور دوسرے کئی عرب ملکوں نے کر دیا تھا. لیکن بیچ میں پھر جب 2 سال پہلے یہ جنگ شروع ہوگی، اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا ہے. فلسطینیوں نے بہت بڑی قربانی دے کر، جانی مالی اور ہر طرح کی قربانی دے کر اس اپنی جو تحریک تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور پورے عرب ملکوں میں اور خاص طور پر عوام کی جو عام الناس تھے ان کی ہمدردی حاصل کر لی ہے. اب عوام ساری کی ساری، چاہے وہ کوئی بھی مسلم ملک ہو، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. حکمرانوں کو پھر ایسی صورت میں سوچنا پڑتا ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے حکمران جو تھے وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے. تو وقتی طور پر تو یہی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ ٹرمپ کو کیسے خوش کرنا ہے، وہ تمہارے وہ چلتا رہے گا، رد و فروخت ہوتی رہے گی، لیکن یہ ایک لمٹ کے اندر رہ کر ان کو کرنا پڑے گا. اچھا جی، مقیم احمد خان صاحب، جیسا کہ طارق محمد صاحب نے کہا کہ عوام کے حوالے سے ان کی بھی نبض پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، ان کے بھی موڈ کو دیکھنا پڑتا ہے. مشرق وسطیٰ تو شاید دیکھے بھی اور وہ کرے بھی، کیونکہ اس پہ تو زیادہ دباؤ ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ تو ابھی سے ہی، بلکہ اس سے بھی پہلے ہے، وہ تو دوسری طرف لگا ہوا ہے. اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے اتنی خاص. وہ تو جناب 27ویں ترمیم کر رہا ہے، اور 27ویں کا 28ویں 29ویں لانے کی کوشش کر رہا ہے، ترمیموں پہ لگے ہوئے ہیں. اور ساتھ دوسری طرف ججز استعفوں پہ استعفے دے رہے ہیں. جناب یہ استعفوں اور ترمیموں کی دوڑ میں کیا کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے؟ مقیم احمد خان صاحب کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ آپ کے سامنے ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا جی، اس میں حکومت نے اپنی اتھارٹی کا یا اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ پارلیمانی طاقت حاصل ہے، ہم خالہ کو خالو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جیسے اس میں استثناء دے دیا گیا، صدر صاحب کو بھی، چیف آف ڈیفنس فورسز کو بھی. اب اس میں ایک لوجیکل بات یہ ہے کہ پہلے کیا آپ نے کوئی ایسا کرائم کر دیا ہے کہ جو آپ کو کوئی خوف ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ یا عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد آپ کو کوئی بہت بڑی سزا ہو جائے گی؟ اور اگر وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ پلے ہو گئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے نچ، کہ وہ اگر تو آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ دامن جھاڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ لاؤ جی یہ میں ہوں اور یہ کچھ میں نے کام کیا ہے اور میرا دامن صاف. تو شہباز شریف نے تو بتا دیا نا جی، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہ یار مجھے نہیں استثناء چاہیے، واپس کریں میری والی ترمیم. صدر صاحب نے نہیں کہا. اب حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی تاحیات والی بات جو چیز ہے وہ نہیں ہے. اب یہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ امریکن صدر کو بھی حاصل ہے، امریکن صدر کو عہدے کے دوران حاصل ہے. آپ دیکھ لیں کہ صدر ٹرمپ کو پہلی میعاد کے خاتمے کے بعد فوجداری مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ جس طرح زرداری صاحب ہیں، اب ان کے اوپر وہ بے نامی اکاؤنٹس کے کیسز تھے، کوئی وہ اور دو تین اور بڑے بڑے جو کوٹ ہو رہے تھے ان کا ذکر تھا، نیب میں جو کیسز چل رہے تھے ان کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہ فریز ہو جاتے ہیں جس وقت وہ دوبارہ اپنے عہدے پر بطور صدر آئے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ضرورت تھی. اور یہ ایک اڑتا ہوا تیر جو ہے بغل میں لے لیا بلا وجہ، اور پہلے ہی پیپلز پارٹی کو اس بات
پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے NRO لیا تھا کہ وہ اپنے مقدمات ختم کروائے تھے, ایک کلین چٹ لی تھی, ایک ماضی کے تمام مقدمات سے جان چھڑا لی تھی. تو ابھی یہ چیز انہیں ہانٹ کرے گی. لیکن حیرانی ہے کہ کس نے انہیں مشورہ دے دیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ججز کے استعفے, 2 سپریم کورٹ کے ججز کے استعفے آئے, آج صبح لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج کا استعفیٰ دے دیا. اب اس میں کئی پہلو ہیں. ایک, یا تو وہ سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں, یا جس طرح حکومت کہہ رہی ہے جی ان کے کچھ سیاسی عزائم تھے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ PTI کے لگائے ہوئے ججز تھے. دوسری جانب 27ویں ترمیم کے بعد عجیب و غریب فضا کریٹ ہو گئی ہے کہ جس جج کو بھی ٹرانسفر کیا جائے اگر وہ راضی نہ ہو تو تب بھی اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے, ورنہ اسے پھر اپنا کیریئر خیر بات کہنا پڑے گا. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال کریٹ ہو گئی ہے. یا ایک بڑا چیلنج ججز صاحبان کے لیے ہو گیا ہے کہ اگر تو متعلقہ ہائی کورٹ کا یا کسی عدالت کا چیف جو ہے وہ کسی جج سے خوش نہیں ہے, وہ اس کو کالا پانی بھیج سکتا ہے, جو کہ اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے مشکل ہوگا کہ کسی کو آپ نواب شاہ سے اٹھاتے ہیں اور ملتان بھیج دیتے ہیں. شروع ہو گئے ہیں نا سر, بھیجا جا رہا ہے, بلوچستان بھیجا جا رہا ہے اٹھا کے, اور ایسے جگہ بھیجا جا رہا ہے کہ وہ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں سن کے ہی. جی دیکھیں, یہ ہم اس پریکٹس سے واقف ہیں. سرکاری ملازمین ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ یا تو انہیں سسپینڈ کرتے ہیں, OSD بناتے ہیں, یا پھر وہ پنجابی کہیں گے جی کھوڑے لائن لا دیں. تو یہ تو ضرورت تھی نا اپنا طارق محمود صاحب, یہ تو ضرورت تھی ترمیمیں لانے کی, کیونکہ عدلیہ کو بھی تو تابع بنانا تھا نا سر. اب تو ہر کوئی حکومت سے لے کے عدلیہ سارے ادارے ایک ادارے کے تابع صاف ان ترمیموں میں اور آنے والی مزید ترمیموں میں جن کی شواہد مل رہے ہیں وہ مزید تابع ہوتے چلے جائیں گے. اچھا, جب یہ تابع ہو رہے ہیں تو پھر یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس نظام کے ساتھ چلنا, جیسا کہ مقیم صاحب نے کہا, پھر مشکل ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل نظام کو ہٹانے کے لیے یا اس میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے وکلا تحریک چلے گی تو ہی کوئی جو ہے بات بن سکتی ہے, ورنہ اپوزیشن سے یہ جو ملی بھگت حکومت اور اپوزیشن ہے, اس سے تو کوئی امید بہتری کی لگائی نہیں جا سکتی, نہ ہی کوئی نظام کی تبدیلی کی سوچ آ سکتی ہے. جی دیکھیں, اس کا احساس تو سب کو ہے, جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا, انٹرو میں بھی فرمایا تھا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, یہ جو بھی تبدیلی آئی ہے, اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ عوام کو فائدہ ہوا ہے. آپ نے انٹرو میں یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ ساری جو کاٹ پچاڑ ہو رہی ہے اس میں عوام کہاں کھڑے ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اصل میں سوال تو یہی ہونا چاہیے. دیکھیں نا کہ اس میں 3 جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنی طاقت آزمائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ ہم کون زیادہ پاورفل ہے. ایک تو آپ کی گورنمنٹ ہے, دوسری آپ کی عدلیہ ہے, تیسری آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس میں کسی دور میں ہمارے جرنلسٹ بھی ہوتے تھے, لیکن اب وہ اتنے طاقتور نہیں رہے. تو اپنی طاقت کا جو مظاہرہ جو ہو رہا ہے اس میں عوام کی اتنی نظر نہیں آ رہی, اور عوام کو سب نے نظر انداز کیا ہوا ہے, اور اپنی ایک جو شو آف پاور ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس میں نہ صرف یہ ہے کہ عوام نظر انداز ہو رہی ہے, بلکہ آئین جو ہے اس کی بنیادی شکل جو ہے وہ مسخ ہو رہی ہے. دیکھیں کہ آئین کو بار بار تبدیل ویسے ہی نہیں کیا جا سکتا, اور اگر اس وقت کیا جاتا ہے جب بہت ہی ناگزیر ہو اور بہت ہی اہم کوئی حالات تبدیل ہو چکے ہوں جو ایسی تبدیلی کبھی پڑ جائے, ورنہ آئین کو چھیڑا نہیں جا سکتا. مجھے یاد ہے کہ میں آج سے 30-35 سال پہلے جب یہاں آیا تھا تو میں ایک جگہ کلاس لے رہا تھا, تو وہاں میں نے اپنے پروفیسر سے ایک سوال کیا تھا کہ ابھی تک جب کہ ہمارا کوئی برٹش سے یا انگلینڈ سے یا وہاں کی جو رائل فیملی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم نے آسٹریلیا نے مطلب اس سے جان کیوں نہیں چڑھائی ابھی تک, اور ابھی تک اس کے انڈر ہم کیوں ہیں؟ ویسے تو بظاہر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تو اس وقت مجھے پروفیسر صاحب نے کہا تھا دیکھیں وہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان سے ہمارا خاص تعلق نہیں ہے اور نہ ان کے اندر رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس وجہ سے اپنے آئین کو بھی بار بار نہیں چھیڑنا چاہتے کہ ایک دفعہ یہ دروازہ کھول گیا تو پھر یہ سیاستدانوں کو موقع مل جائے گا، پھر وہ مزید ترمیمیں کرتے رہیں گے. تو یہاں ترمیم جو ہے نا وہ اتنی مشکل سے ہوتی ہے اور لا وجہ نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں تو آئین ایسے وہ اکھاڑ پچھاڑ اس کو بنایا جاتا ہے کہ جیسے اس کی مرضی، اور پھر نئی حکومت آئے گی تو وہ اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر دے گی. تو آئین کو تو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا. دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ عدلیہ جو ہوتی ہے وہ سب سے اوپر اس لیے ہونی چاہیے کہ انصاف کا ہاتھ جو علم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب یہ الگ سوال ہے کہ کیا واقعی انہوں نے اپنے اس جو ان کے پاس علم ہونا چاہیے تھا اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا، وہ الگ سوال ہے. لیکن اصولاً یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ سب سے اوپر ہوں اور سب پر نظر رکھیں. تو کیا یہ ایسا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو پھر کیا وہ انتظامیہ کے انڈر آ جائیں گے اور انتظامیہ جو ہماری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر آ جائے گی، تو پھر یہ کیسے چلے گا سلسلہ؟ تو یہاں پر تو بیٹھ کر عجیب و غریب سی صورتحال نظر آ رہی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں کوئی بہتری لے آئے، جیسے آپ نے کہا کوئی موومنٹ شروع ہو جائے جس میں وہ واپس ریورس کر لیں یا اس طریقے سے وہ بیلنس ہو جائے کم از کم. یہ کوئی بھی طاقت اگر زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے اور دوسری اس کے نیچے آ جاتی ہے تو اس کے ہمیشہ جو اثرات ہوتے ہیں یا نتائج ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں اور کبھی بھی وہ بیلنس نہیں ہوتا. تو فی الحال تو تھوڑا بہت اگر بیلنس تھا بھی تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. آپ کی جو عدلیہ ہے وہ بھی انتظامیہ کے نیچے آ جائے گی اور انتظامیہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی اس کی طاقت ہے. تو اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ ساری چیزیں ایک ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے. وہ تو چلی گئی جی، اور اب ببانگ دہل چلی گئی ہیں، اور جب چلی گئی ہیں اور مزید آگے جا رہی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے تو پھر کیوں مقیم احمد خان صاحب وکلا تحریک چلے گی تو ہی حکومت بدلے گی؟ کوئی ایسی آپ کو نظر آتی ہے ہوائیں بدلتی، فضائیں چلتی ہوئی؟ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، اچھا جی، لیکن جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے یہ ابھی جو اعلانات تو ہو رہے ہیں نا جی، اعلانات تو ہو رہے ہیں وکلا کی جانب سے، بار کی جانب سے. کون سی بار؟ اچھا حکومت نے اگلے دن 27ویں ترمیم لانے کا اعلان کیا ہے. وہ بھی ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ وکلا کو کیسے مینج کرنا ہے. I'm sorry to say that. اور ہاں انہوں نے حکومتی وزراء نے باقاعدہ جو ہے مہم چلائی، اور پی ٹی آئی وکلا نے کہا ہے کہ جناب ہم تحریک چلائیں گے اس کے خلاف. کون روک سکتا انہیں؟ ہم کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلائیں. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سوئی ہوئی نہیں ہے حکومت. انہوں نے بھی پوری پلاننگ کے ساتھ، ٹائمنگ کے ساتھ ہر چیز مینج کی ہے، اور جس دن بار کے الیکشن کے نتائج آئے ہیں اس سے اگلے دن 27ویں ترمیم کا ڈول ڈالا گیا ہے. اس سے پہلے یہ ساری افواہیں تھیں اور اس کی تردید کی جاتی رہی. حکومتی وزراء تک کہہ رہے تھے کہ جی کوئی، پہلے کہنے لگے کوئی ترمیم نہیں آ رہی. اسحاق ڈار صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے، رانا ثناء اللہ کا انٹرویو ریکارڈ پر ہے. تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بھی ٹائمنگ اور مینجمنٹ دونوں ایشوز کو سامنے رکھا ہے. ان کی حکومت کی ٹائمنگ تو بڑی زبردست ہے. انہوں نے یہ جو اس کے ساتھ ہی ترمیم کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، جو ہی ایک ترمیم کا مسئلہ حل ہوا ہے ساتھ ہی انہوں نے کشمیر میں جو ہے وہ تحریک اعتماد لانے کا بھی اعلان ہو گیا. آپ اس حوالے سے بھی کوئی اپنے رائے فرمائیے. ابھی یوں آ گئی مجھے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آگے عدالت میں چیلنج ہوئی بھی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ترمیم، ایک ترمیم کی عدت مکمل نہیں ہوئی اور دوسری ترمیم انہوں نے کر لی. بس یوں سمجھ لیں. اچھا اب آ جاتے ہیں کشمیر کے اوپر. دیکھیے یہ بھی ایک بڑی اس کی ٹائمنگ دیکھوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی جلدی کس بات کی تھی کہ 6 مہینے رہ گئے اگلے الیکشن میں، اور انہوں نے ابھی عدم اعتماد پر ڈول ڈال دیا. پھر پی ٹی آئی کے 10 اراکین کو جناب انہوں نے حرم میں داخل کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے پی ایم ایل این سے ووٹیں لینے کی بات چیت چل رہی ہے.
اور وہاں سے بھی انہوں نے سائن کر دیے جو سارے کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہم بلیک وارنٹ پہ دستخط نہیں کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ عدم اعتماد پہ دستخط نہیں کریں گے. تو جی بہت صورت حال ہے کہ وہ سارے راضی ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. تو وہی سچویشن ہے، بس جو حکم آ گیا بس ٹھیک ہے. اچھا، اور مرزا صاحب یہ ترمیموں سے اور تحریک عدم اعتمادوں سے اس سینیریو میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کا، جیسے کہ مقیم صاحب نے کہا کہ ابھی تو 6 مہینے بعد الیکشن تھے، ضرورت ہی نہیں تھی تحریک عدم اعتماد لانے وغیرہ کی، لیکن وہ اس لیے یہ لائی جا رہی ہے یا اس لیے یہ ساری تبدیلیاں فٹافٹ کی جا رہی ہیں کہ آگے دور دور تک الیکشن کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. وہ عوام کی طرف تو اب توجہ، یہ بھی حق دینا جو تھا، ایک حق ہوتا تھا کہ چلے کوئی 5 سال بعد ایک ووٹ جو ہے نا اس کے لیے تبدیلی لانے کے لیے عوام باہر نکل آئے، وہ بھی حق ختم کر دیا جا رہا ہے کہ کوئی دور دور تک الیکشن کی بھی جو ہے نا گونج سنائی نہیں دیتی. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسے ہی نظر آ رہا ہے آپ کو بھی؟ نہیں، وہ آپ دونوں ساتھیوں نے یہی بات بھی کی ہے نا کہ دیکھیں کہ اگر 6 مہینے رہ گئے ہیں تو اگر تبدیلی کوئی لانی تھی تو 6 مہینے کا انتظار کیا جا سکتا تھا. تو اب جیسے اتنا سارا تردد کر کے تو حکومت کو برطرف کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے فوری طور پر الیکشن کر کوئی ارادے نظر نہیں آتے. ظاہر تو یہی نظر آتا ہے یا پھر ان کی کوئی اور پلاننگ ہے. بالکل ہی لپیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی نیا نظام ہی جو ہے ایسا آ رہا ہے جو کہ بڑا لانگ ٹرمز ہوگا، جس کے تحت چلا جائے گا اور سب اس کے ساتھ چلیں گے. الیکشن عوام ووٹ، یہ جو ہے یہ کہیں مجھے لگتا ہے اس دھول میں کہیں چھپتا چھپاتا نظر آ رہا ہے. کیوں مقیم احمد خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں اچھا، میں ڈیفر کروں گا یہاں پہ. وہ مطلب یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کے دوران اپنے اراکین اسمبلی کو اکاموڈیٹ کر لیں گے، کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے شروع کر لیں گے اور ووٹرز کو اٹریکٹ کر لیں گے اور پھر الیکشن میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جی وہ الیکشن ہی نہ کرائیں گے. اب وہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے 6 مہینے کے بعد. 45-47 سے پوری ہو جاتی ہے جی، اب کوئی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. مقیم احمد صاحب کیا ہو گیا؟ آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کو ساری چیز اب نظر نہیں آ رہی ہے عوام کو؟ آپ مجھے بتائیے پلیز، ایک چھوٹی سی، آپ دونوں حضرات دونوں سے یہ سوال مجھے بتائیے. میں خود بذات خود 5 سال سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ گزشتہ الیکشن میرے گھر تک ایک نمائندہ ابھی تک نہیں آیا جو منتخب ہو رہے ہیں. میں بذات خود کسی پارٹی کا. آپ آپ وہاں باہر ہیں دونوں حضرات، جو آپ کے یہاں رشتہ دار سے ان سے پوچھ لیے کبھی کوئی جو آپ کا نمائندہ ہے کسی بھی پارٹی کا، آپ نے کسی کو بھی ووٹ دیا کہ آپ کے گھر پہ آیا؟ حالانکہ پچھلے جب ہم پڑھتے تھے سارا کچھ تھا، گزشتہ الیکشنوں میں ساروں کے لوگ آتے تھے اور آ کے ووٹ مانگتے تھے. کوئی ایک سال بعد 2 سال بعد چکر لگاتے تھے، شکلیں جانتے تھے، نام جانتے تھے لوگ. اب تو جانتے ہی نہیں کسی کو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایجاد نہیں ہوا تھا نا، تو اب جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں رہی ڈائریکٹ ووٹ لینے کی. آپ اپنا وہاں اوپر لیول پہ تبدیلی کر کے ووٹوں کو ادھر سے ادھر بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم کو زیادہ ضرورت نہیں ہے. خیر، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جو حق ملنا چاہیے تھا الیکشن کا، پھر عوام کے ساتھ ایک ٹچ رہنے کا، یا اگلے الیکشن میں عوام کا جو تھوڑا بہت ڈر اور خوف ہوتا تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. کیونکہ اب جس طریقے سے الیکشن کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، پھر بعد میں ایسی امینڈمنٹ کی جاتی ہیں اور عوام کو مطلب اتنا وہ لوگ مشکل میں، تکلیف میں، غربت، بے روزگاری اور اس مسائل میں الجھے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے سوال کرنے کے حق میں ہے بھی نہیں. پھر دوسرا فریڈم نہیں ہے نا بولنے کا جو آپ کو ہوتا ہے، کھل کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اپنے ممبر سے، اپنی پارٹیوں کے خلاف، وہ آزادی بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک قسم کا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ڈر اور خوف اور جو ایک فضا ہوتی ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو پھر وہ اپنے جائز حق بھی نہیں مانگتے، اور اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہم اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. میرا جو شروع سے لے کر شاید صاحب یہ کنسرن رہا ہے پاکستان میں جو عام عوام ہے اور عام لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی میرا یہی رہا ہے کہ وہ اپنا حق مانگنا نہیں جانتے یا اپنا حق مانگتے نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے.
وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا کوئی ممبر یا ایم پی جو آتا ہے وہ بس اچھی وہ چادریں بچھاتے ہیں، بستر اس کے کرسیاں رکھتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھیں گے بھائی آپ نے کیا تھا، آپ نے کیا وعدے کیے تھے، اور اس کے بعد آپ نے اس نے کام کیا تھا. تو وہ تو کرتے بھی نہیں. اب مزید لوگ دب گئے، مزید ڈر گئے. اب تو پولیس کا جو اتنا ڈر اور خوف ہو گیا تو وہ اتنا پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا جتنا ابھی ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں عوام جو ہے نا تقدس نہیں رہا جی، اب تو لوگ اپنی عزت اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. دوسرا جو قانون جو ہوتا ہے نا، دیکھیں نا، مطلب آپ نے جو شروع میں جو بات کی تھی کہ استثناء والی یا ایک کسی کو پاور دینے والی، جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو انگلینڈ کا جو سب سے کامیاب ترین جو جرنیل تھا وہ مٹگومری تھا، اور اس نے انگلینڈ کو فتح دلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. اور وہ یہ تھا کہ دوران جنگ جب جرمنوں نے بمباری کی تھی تو اس کے گھر پر بھی بم گرے تھے اور اس میں کچھ نقصان پہنچا تھا اس کے گھر کو. تو جنگ کے بعد اس نے اپنی حکومت کو ریکویسٹ کی کہ میرے گھر کو بھی کچھ ڈیمیج ہوا ہے تو میں چونکہ فوج کا ملازم ہوں اور یہ جنگ کے دوران ہوا ہے تو آپ مہربانی کر کے تو اس کی مرمت کر دیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں کہ یہ باقی لوگوں کے بھی گھروں پر یہ بم گرے ہیں اور لوگوں کا بھی ڈیمیج ہوا ہے، تو جب کوئی ایسی قانون بنے گا یا ایسا فنڈ ریلیز ہوں گے جس میں سب لوگوں کے گھر ٹھیک ہوں گے تو اس میں آپ کا بھی ہو جائے گا، ورنہ الگ سے آپ کو پیسے نہیں دیے جا سکتے، بے شک آپ جرنیل بھی ہوں اور بے شک آپ نے جنگ بھی جتائی ہو. تو ان لوگوں کو بھی استثناء حاصل نہیں تھا، ان کو ایکسٹرا فنڈ حاصل نہیں تھے اور نہ کوئی ایکسٹرا کوئی اختیار ہوتے تھے، اور کورٹ اور کیس اور یہ وہ سب کچھ وہ مطلب کسی بھی وقت ان کو پکڑا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ پولیس کا جو سپاہی ہوتا ہے وہ باہر آپ کی گاڑی روک کر آپ کو چالان کر سکتا ہے. یہاں پرائم منسٹر بھی یہاں بھی یہی کچھ سٹنگ پرائم منسٹر کو بھی کر سکتے ہیں، سٹنگ پرائم منسٹر کو بھی، ریٹائر تو چھوڑ دیں، سٹنگ کو بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب آپ قانون جو ہے نا اس کو نظر انداز کر کے کسی کو استثناء دیں گے تو اس کو تو پھر وہ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں. کل وہ قتل ہی کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں. تو قانون ایسا کوئی مطلب یہ کوئی مذاق والی بات ہے کہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا اور کہیں بھی نہیں کیا جاتا، دنیا پوری میں ایسا کہیں پہ نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں یہ عجیب و غریب سی مثالیں قائم ہو رہی ہیں، عجیب و غریب سے قانون بن رہے ہیں، اور مطلب اور وہ خاص لوگ ہیں جن کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. جی، قانون کی ترمیموں کی عوام کو ایک پیج پہ لانے کی، عوام کی رائے جاننے کی بات ہو رہی ہے. اس پر حکومت توجہ دینے کی بجائے حکومت کی توجہ تو ساری کی ساری بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے. وہ ان سارے جو اکھاڑ بکھاڑ ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے عوام کو انہوں نے جو ہے وہ اکنامکس وہ جو اخبار ہے اپنا آبی کے برطانیہ کا، اس کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جناب آج صبح سے ایک ہی تشہیری مہم جاری ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اور ان کی بیگم کے خلاف کہ جناب کس نے جادو کیا، کس نے صدقہ دیا، کس نے کس کو پیچھے لگایا، فیصلے کہاں ہوتے رہے. ایک بار پھر ایک اپنے مخالف کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور توجہ بیسک موضوعات سے ہٹائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کیا جا سکا تھا یا ان کی افادیت کو ختم کیا جا سکتا تھا، ان کی شہرت کو ڈنڈ ڈالا جا سکتا تھا جو اب ڈالا جائے تو اور پھر موضوع دوبارہ اٹھا کے ان کو پھر دی جا رہی ہے، ان کو پھر بوم دیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ یہ آرٹیکل میرے سامنے ہی ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے اس کو میں بڑا بریفلی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کے دور میں جتنی اہم تقرری حکومتی فیصلے تھے اس پہ بشرا بی بی کی رائے مقدم تھی ایک، اور وہ سن لیا مکی محمد صاحب. آج سارا دن یہی سن کے کان پک گئے ہیں، ہمارا میڈیا صبح سے یہی شام تک بتا رہا ہے. جی اب اس میں کہ جی وہ
فلانا صاحب کا بیان ہے جس میں وہ جہانگیر ترین کا ذکر ہے، جس میں ان کے جو ملازمین نے بیان دیے تھے اسی کو ریپیٹ کیا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی وہ بکر کا صدقہ اور فلانا یہ. اچھا آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ، لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی نئی اتنی ہے دی اکانومسٹ میں وہ چھپا ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی اہم بات نہیں ہے. وہی اس میں دیکھیے اکانومسٹ میں چھپا ہے تو وہ اور بھی چیزیں چھپتی ہیں، مطلب اسے اتنی بڑی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بس ہمارے میڈیا کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلا لیں، اسے چلا لیں. دیکھیے میڈیا تو کنٹرول ہے نا مقیم احمد خان صاحب، میڈیا کنٹرول ہے، میڈیا مجبور ہے، میڈیا کو تو لگایا جاتا ہے اس طرف کہ جناب آپ نے آج صبح سے شام تک بجائے ججوں کے استعفوں کی نہ بات کی جائے، بجائے آئینی ترمیم پر کوئی ڈسکس نہ کی جائے، بجائے جو عوام بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرف جو ہے وہ عوام پریشان ہے، اس کی بات نہ کی جائے. بات اس وقت یہ کی جائے کہ بانی پی ٹی اور اس کی بیگم کیا کرتی رہی ہے. جی مقیم احمد خان صاحب. جی اتنی دیر طارق مرزا صاحب وہ سیٹ کرتے ہیں، آپ بتائیے جی اسی پہ کیا یہ ہو رہا ہے جناب؟ ساری توجہ بانی پی ٹی آئی اور بیگم پی ٹی آئی کی طرف ہے. یہ تو اتنے عرصے سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور پاکستان میں جو سیاست کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو بدنام کیا جائے، ایک دوسرے کو جتنا زیادہ وہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو سروسز ہیں اس کو بہتر کر کے اپنی خدمات اور اپنی جو سیاست ہے اس میں اتنی بہتری لائیں، اتنی اچھی آپ کے پاس اویئرنیس ہو اور اتنا اچھا آپ کے کام ہو کہ لوگ آپ کو اس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ آئیں. اس کے بجائے دوسری جو مخالف پارٹی ہے یا مخالف پارٹی کے لیڈر ہے اس کو بدنام کر کے تو مقابلہ کر کیا جاتا ہے. اور یہ ایک پارٹی کی بات نہیں، دوسری پارٹیاں بھی یہی کر رہی ہیں اور یہ مطلب کبھی بھی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اب یہ ہے کہ وہ ایک کے خلاف کر رہے ہیں، ادھکار کے خلاف کریں گے تو یہ سلسلہ چلتا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے نا وہ دوسری جو آپ کے ادارے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا اس وقت عمران خان کی جو آپ تو نام نہیں لے رہے ہیں، میں تو یہاں بیٹھا میں نام لے رہا ہوں. دیکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سارے سروے جو بتاتے ہیں یہاں پر تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی ہیں آسٹریلیا میں، اس میں سے لاکھ میں سے کم از کم 95,000 جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی صورتحال شاید اتنی نہ ہو لیکن اکثریت تو ہے اور الیکشن میں بھی ایسے تھا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان پاپولر لیڈر ہے. آپ اس کو مانو یا نہ مانو یہ آپ کے اوپر ہے، ہمیشہ آنکھیں بند کر لیں تو اس سے حقیقت بدل تو نہیں سکتی نا. تو حقیقت میں یہ ہے کہ جب اتنی بڑی آپ امینڈمنٹ کر رہے تھے تو اس کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا اور اس سے مشورہ لینا چاہیے تو اس کی پارٹی کو بھی ساتھ آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اور ابھی بھی ان کی پارٹی اگر کچھ کہہ رہی ہے تو وہ آپ کے فائدے میں دیکھیں نا. اگر سٹیزن سپریمیسی کو آپ مطلب ختم کر دیں گے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے تو اس کا فائدہ تیسری پارٹی کو ہوگا. اور یہ کل نواز شریف اور اس کی فیملی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ اخلاق کے دائرے میں آتا ہے، نہ صحیح اچھی سیاست کے دائرے میں آتا ہے، نہ اسلامی اصولوں کے مطابق یہ بات صحیح ہے. یہ کوئی کسی بھی لحاظ سے اس کو درست نہیں کرا جا سکتا. جی آخر میں مقیم احمد خان صاحب اپنا مکمل کیجئے، آپ کی رائے رہ گئی تھی اس پہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز رکی ہے. مقیم احمد خان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز ٹھیک کیجئے وہاں سے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی طارق مرزا صاحب جب تک آخر ان کی رائے ہم نے اس پہ ضرور لینی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ساری تینوں پارٹیاں جانتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں، آزمائی ہوئی پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ایک دوسرے کا یہی کچھ تو کیا تھا، نقصان کیا ہوا، سب کا ہوا. تو آگے بھی جو ہے اگر وہ اسی طرح کا رویہ بجائے ماضی سے سیکھنے کے وہی دہرا رہے ہیں، اب اگر وہ دونوں مل کے تحریک ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تو پھر کیا سیکھا ہے اہل سیاست نے. جی مقیم احمد خان صاحب. سر ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور کرما بھی ہوتا ہے. اور کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہاتھاں دیاں لائیاں دنداں نال کھولیاں پیندیاں. ایک ہی مثال ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی غیر ملکی وکیل پاکستانی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا.
خدا کی کرنی یہ دیکھیے کہ جس وقت ان کے اوپر کیس چلا، امریکہ کے اٹارنی جنرل رمزی کلارک تھے شاید اس وقت، وہ بھٹو صاحب کا کیس لڑنے کے لیے پاکستان آ گئے. آگے ان کا بنایا ہوا قانون ہی ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ کوئی غیر ملکی وکیل جو ہے پاکستان میں عدالت پیش نہیں ہو سکتا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک ہی مثال ہے، ورنہ 100 مثالیں اور دے سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ وہ اپنی کہی ہوئی بھی کسی وقت جو ہے نا، یعنی اپنی کھودی ہوئی قبر میں بھی بندہ گر جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک کہتے ہیں آپ. جی طارق محمود مرزا صاحب اور مکیم احمد خان صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ دونوں ہمارے مہمان گرامی نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی ماضی میں غلطیوں سے کچھ نہ سیکھا اور مستقبل کو بہتر بنانے کے خواب یوں ہی دیکھتے رہے تو خواب جو ہیں وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائیں گے. اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے. تبھی آپ کا نام جو ہے تاریخ میں اچھے لفظوں سے لکھا جائے گا. ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے کے بعد.